ہفتے کا آغاز مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف کے اس بیان سے ہوا کہ جمہوریت کی آڑ میں حکومتی کرپشن کو تحفظ نہیں دیں گے۔ ادھر کراچی میں حالات کے ایک بار پھر کشیدگی اختیار کرنے پر متحدہ کے رہنما فاروق ستار نے پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ ذمہ دار وفاقی و صوبائی وزارت داخلہ ہے۔ دوسری طرف ملکی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور 12 مئی 2008 کے واقعے کے بعد سے اب تک دونوں جماعتوں میں جاری سرد مہری کو شاید کچھ حد تک پگھلنے میں مدد ملی، جب مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینیٹر اسحاق ڈار ڈرامائی انداز میں ایم کیو ایم کے سابق کنوینر عمران فاروق کے پراسرار قتل پر اظہار افسوس کے لیے 9-0 پہنچ گئے اور کہا کہ دونوں جماعتیں مل کر کام کر سکتی ہیں، راستہ مختلف ہے مگر گول ایک ہے۔ جبکہ ادھر وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ زیادہ حکومتی اخراجات ہیں۔ دوسری طرف بے روزگاری سے تنگ ایک شخص نے غربت اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے خودکشی کر لی۔ ادھر چیف جسٹس نے این آر او عمل درآمد کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں سوئس حکومت کو خط نہیں لکھا گیا اور این آر او فیصلے پر عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ جبکہ سیکریٹری خزانہ نے پی اے سی کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ 2 سال میں 30 کھرب کے قرضوں کا اضافہ مجموعی حجم 90 کھرب ہو گیا ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر سابق ایم ڈی او جی ڈی سی ایل عدنان خواجہ اور سابق سربراہ آئی بی بریگیڈیئر امتیاز کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، جبکہ اگلے ہی دن انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ جبکہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اور ملک چھوڑ کر بھاگنے والا ہرگز نہیں، ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ پیر پگاڑا نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیلاب میں ڈوب چکی ہے اور اب 2 ہی قوتیں بچی ہیں، فوج اور مسلم لیگ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین نہیں پڑھا لیکن سنا ہے کہ سپریم کورٹ فوج کو بلا سکتی ہے اور این آر او زدہ افراد کو عہدوں سے ہٹ جانا چاہیے۔ جبکہ وزارت قانون نے ایک سمری جاری کرتے ہوئے کہا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، سوئس حکام کو خط نہیں لکھا جا سکتا۔ جبکہ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جس پر ملک بھر میں شدید رد عمل مظاہروں کی صورت میں دیکھنے میں آیا۔ ہفتے کے آخر میں مسلم لیگ کے رہنما نواز شریف نے کہا کہ حکومت عدلیہ کو آنکھیں نہ دکھائے، صدر کے استثناء کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عقل مند شخص ہیں، فیصلے پر عمل نہ کرنے کے نتائج کا پتہ ہونا چاہیے۔ جبکہ ادھر وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہم اداروں کی عزت کریں گے اگر وہ ہماری عزت کریں۔ جبکہ عالمی سطح پر امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ایرانی ہم منصب احمدی نژاد کے اس بیان کو قابل نفرت قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ خود 9/11 کا ذمہ دار ہے۔